کل کے درس میں گفتگو ہوئی تھی کہ اے ایمان والو، ایمان میں اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور جس طرح تم زبان سے اقرار کرتے ہو اسی طرح تم دل سے بھی اقرار کرو۔ آج صرف اور صرف کلمہ طیبہ پر گفتگو ہوگی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا برکات ہیں اور اس کے کیا فائدے ہیں۔ اس کے فضائل بہت سارے ہیں اور اس کی برکات بھی بہت ساری ہیں، لیکن میں بس تھوڑے سے وقت میں چند چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں گا تاکہ ہمیں اس کلمے سے زیادہ لگن ہو جائے اور اس کی برکات کا ہمیں زیادہ علم ہو جائے اور اس کو ہم کثرت سے پڑھیں۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ یہ ایک الگ مفہوم ہے، محمد الرسول اللہ یہ الگ مفہوم ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ کے لیے، روزہ رکھیں گے تو اللہ کے لیے، عبادت کریں گے تو اللہ کے لیے، ذکر اذکار کریں گے تو اللہ کے لیے، دنیا میں جتنے نیک اعمال کریں گے یہ تمام اعمال خالصاً صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوں گے۔ اور اس کو اب اعمال کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہمیں کیا پتہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، ہمیں کیا پتہ روزہ کس طرح رکھنا ہے، ہمیں کیا پتہ ذکر اذکار کس طرح کرنا ہے، ہمیں کیا پتہ صدقہ خیرات کس طرح کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نیک کام اعمال کر کے دکھائے ہیں، اسی طرح ہم نے یہ نیک کام اور اعمال کو کرنا ہے۔ اور اس طرح سمجھ لیں کہ لا الہ الا اللہ میں توحید ہے، محمد الرسول اللہ میں رسالت ہے۔ جس طرح توحید کا ہم صحیح طرح اقرار کرتے ہیں اسی طرح ہمیں رسالت کا بھی صحیح طرح اقرار کرنا ہوگا۔ اگر ہم توحید کا بھی اقرار کریں، رسالت کا بھی اقرار کریں، یعنی کہ توحید کا مطلب اللہ کے حکم کو مانیں، اور کس طرح مانیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، سمجھایا ہے، پڑھایا ہے، اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کریں گے تو یہ اللہ کی توحید بھی ادا ہو جائے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی ادا ہو جائے گی۔ اور ایک اور بھی بات سمجھ لیجئے، لا الہ الا اللہ میں یہ ایک نفی کی تلوار آتی ہے، یعنی کہ دنیا میں صرف اور صرف اللہ کی پوجا ہوگی۔ یہ تلوار ہے جو اس گردنوں پر چلتی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرتے ہیں۔ نہ آپ قبر پر جھک سکتے ہیں، نہ مزار پر جھک سکتے ہیں، نہ روضہ رسول پر جھک سکتے ہیں، نہ کسی اور جگہ پر جھک سکتے ہیں۔ اگر آپ کا چہرہ، آپ کی پیشانی، آپ کا یعنی کہ سر اگر کسی کے سامنے جھکنا ہی ہے تو اور صرف اللہ کے سامنے جھکے گا۔ اگر آپ نے کسی اور کے سامنے سر کو جھکا لیا تو یہ آپ نے بہت بڑا گناہ کیا، بہت بڑا شرک کیا۔ اگر تم ایسا کرو گے، غیروں کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکاؤ گے تو پھر تمہارے اعمال کوئی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے اور ہر وقت اپنے دل دماغ میں رکھنا چاہیے، دنیا میں ہم جتنے بھی نیک اعمال کریں گے اور جتنی عبادت کریں گے، لا الہ الا اللہ اس صرف اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جو طریقہ ہم عبادت کا اپنائیں گے وہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ جس طرح ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، ہم نے اس طرح ہی عبادت کرنی ہے۔ یہ تو اس کا تھوڑا سا مفہوم ہو گیا۔ اب اس کے تھوڑے جو میں فضائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات سن لیجئے توجہ سے کہ انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ تو بہت سارے ہیں، لیکن جن اعضاء سے انسان گناہ کرتا ہے وہ 12 اعضاء ہیں۔ یہ بڑی قیمتی چیز ہے، شاید پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے کہ انسان کے جسم کے جو گناہ کرتے ہیں وہ 12 اعضاء ہیں۔ اور پھر کلمے کے لا الہ الا اللہ اس کے جو حروف ہیں یہ بھی 12 ہیں گے۔ اور پھر دیکھ لیجئے
اگر آپ اس کلمے کو پڑھیں گے تو جو آپ کے جسم کے 12 اعضاء گناہ کرتے ہیں، اس کلمے کے 12 حروف کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہ 12 اعضاء کون سے ہیں جو گناہ کرتے ہیں ہر انسان کے؟ نمبر 2 پاؤں ہو گئے، 2 ہاتھ ہو گئے، 4 2 آنکھیں ہو گئی، 6 2 کان ہو گئے، 8۔ اب اس کے بعد 4 اعضاء اور ہیں۔ 9واں اعضاء دماغ ہے، اور 10واں اعضاء زبان ہے، اور 11واں اعضاء دل ہے، اور 12واں اعضاء اس کا نفس ہے۔ یہ انسان کے جسم کے 12 اعضاء ہیں جو بھی گناہ ہوتے ہیں انسان سے، ان 12 اعضاء سے کرتا ہے۔ اگر آپ اس کلمے کو پڑھ لیں جس کے حروف بھی 12 ہیں، یعنی کہ لا الہ الا اللہ میں 12 حروف ہیں، اور اگر آپ کثرت سے اس کلمے کو پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اب اس کلمے میں دیکھ لیجئے جہنم کے جو طبقات ہیں وہ 7 ہیں۔ اب اس کلمے کے جو حرف ہیں، لفظ ہیں، وہ بھی 7 ہیں۔ اگر آپ اس کلمے کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مکمل اس کلمے میں 7 یعنی کہ لفظ ہیں، اگر آپ اس طرح اس کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اس کلمے کی برکت سے آپ کو اللہ تعالیٰ جہنم کے 7 طبقات سے، 7 دروازوں سے آپ کو بچا دے گا، اور آپ کو اس کلمے کی برکت سے جہنم میں اللہ تعالیٰ نہیں جانے دے گا۔ اور پھر اس کی دیکھ لیجیے اہمیت سنیے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ تعالیٰ سے کے ساتھ ہم کلام، یہ بھی زبردست پیغمبر ہیں، دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا۔ یہ جب بھی بات کرتے کوہ طور پر چلے جاتے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے، یعنی باتیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی، پروردگار آج میرا دل کرتا ہے مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، یا ایسا کوئی ورد بتائیے، یا کوئی ایسا عمل بتائیے جس کو میں زیادہ کثرت سے کروں اور وہ عمل کوئی اور نہ کرتے ہوں، تاکہ میں اس عمل کو زیادہ کر کے میں آپ کا زیادہ محبوب نبی بن جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے موسیٰ، اگر تم مجھ سے وہ وظیفہ پوچھنا چاہتے ہو تو پھر جاؤ تم اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار یہ تو وہ کلمہ ہے جس کو آدم نے بھی پڑھا، شیس نے بھی پڑھا، نوح نے بھی پڑھا، ابراہیم نے بھی پڑھا، تمام پیغمبروں نے پڑھا۔ میں چاہتا ہوں ان تمام پیغمبروں کے الگ وظیفہ بتائیے جو کسی اور نے نہ پڑھا ہو، میں اس کو اکیلا پڑھوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے موسیٰ، یہ دیکھنے میں الفاظ تھوڑا نظر آتا ہے، دیکھنے میں الفاظ یعنی آسان نظر آتا ہے، لیکن اس کی اتنی بڑی برکات ہے، اتنی بڑی برکات ہے، 7 آسمان 7 زمین کو ملا کر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور یہی جملہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کلمے کا وزن 7 آسمانوں 7 زمینوں سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ یہ برکت ہے کلمہ پڑھنے کی۔ اور پھر دیکھ لیجئے، اسی پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط سالی پڑ گئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں مختصر بات کرتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے وزیروں مشیروں، جو بھی کوئی شخص آئے گندم لینے کے لیے، اس شخص کی مقدار پر اگر ایک شخص ہے اس کو 1 بوری دے دینا، اگر 2 شخص ہیں اس کو 2 بوری دے دینا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام یہ حکم دے کر چلے گئے اپنے دوسرے کاموں کی طرف۔ تو پھر جب بھی کوئی لوگ آتے تو ان لوگوں کی تعداد کے مطابق ان کو گلا دیا جاتا، یعنی گندم کی بوریاں دی جاتی۔ تو اسی طرح چلتا چلتا ایک چھوٹی سی عمر کا، ابھی یعنی کہ اس کی جوانی کے دن چڑھ رہے ہیں، یعنی کہ اتنی تھوڑی عمر ہوگی کہ 14-15 سال کا لڑکا ہوگا، وہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ مجھے بھی گندم چاہیے۔ تو اس نے کہا، وزیر و مشیروں نے کہا کہ آپ گھر کے کتنے افراد ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہم 3 سے 4 ہوں گے گھر کے افراد۔ تو وزیروں نے
3 سے یا 4-5 بوری اس کو گلے کی دے دی، جتنے افراد تھے اس کے گھر کے۔ اس لڑکے کے نے کہا نہیں مجھے اور گندم چاہیے، مجھے اور بوریاں چاہیے۔ تو پھر ان وزیروں نے کہا ہمیں یوسف علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ ہم اس طرح یعنی کہ جتنے افراد ہوں گے گھر کے، ہم ان افراد کی تعداد کے مطابق گندم کی بوریاں تقسیم کریں گے۔ تو آپ کو تو اتنی گندم مل چکی ہے، آپ کیوں زیادہ مانگ رہے ہیں؟ نہیں، اس لڑکے نے کہا نہیں مجھے اور گندم چاہیے، مجھے اور چاہیے۔ تو وزیروں نے کہا کہ اگر آپ کو گندم زیادہ چاہیے تو آپ ایسا کریں، حضرت یوسف علیہ السلام وہاں کھڑے ہیں، وہاں ان کے پاس چلے جائیں، ان سے پوچھ لیں، ہم آپ کو گندم اور دے دیں گے۔ تو جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ لڑکا گیا چل کے، کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی مجھے اور گندم چاہیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو گندم مل نہیں گئی؟ اس لڑکے نے کہا کہ اے اللہ کے نبی وہ تو مجھے گندم مل گئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں مجھے اور گندم چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے وزیر مشیروں، آپ ایسا کریں اس کو 7 بوریاں اور گندم کی دے دیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم پر پہلے بھی وہ اپنے جتنے گھر کے افراد تھے اتنی گندم کی بوری اس نے لی ہوئی تھی، تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر 7 بوری گندم کی اور مل گئی۔ لیکن اس کے بعد اس لڑکے نے پھر کہا نہیں اللہ کے نبی مجھے اور گندم چاہیے، مجھے اور گندم چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ میں نے آپ کے افراد سے آپ کو زیادہ کی زیادہ گندم دے دیے، اب کتنی اور گندم لینا چاہتے ہو؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے یاد کرو، میں وہ لڑکا ہوں، میں وہ بچہ ہوں جب زلیخا نے تم پر تہمت لگائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جس بچے کو تمہاری یعنی کہ صفائی کے لیے بولنے کا حکم دیا تھا وہ لڑکا میں ہی ہوں۔ میں نے آپ کی تہمت کی صفائی دی تھی کہ زلیخا کا قصور ہے، یوسف علیہ السلام کا قصور نہیں ہے۔ جس وقت یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام نے سنی تو اس لڑکے کو اپنے سینے سے لگا لیا، اس کو محبت پیار دیا، اور اس کے بعد حکم دے دیا وزیروں کو اس کو 40 بوری گندم کی اور دے جائے، اور اس کی سرکاری یعنی کہ شاہی سواروں کا انتظام کیا جائے، اس پر اس کی گندم کو لاد کر اس کے گھر یعنی کہ چھوڑ کر آیا جائے۔ جس وقت یہ معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے یوسف دیکھ لا، جو تجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، آپ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے یعنی کہ سخاوت کے بل بوتے پر آپ نے اس کو 40 گندم کی بوریاں دے دیں، لیکن اے میرے یوسف پیغمبر جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو نے اپنی سخاوت کے مطابق اس کو گندم دے دی، میں رب اپنی سخاوت کے مطابق ان کو اتنی نیکیاں دے دوں گا، اتنے اعمال دے دوں گا کہ اتنے ان کا اعمال بھاری ہو جائیں گے، اس کلمے کی برکت سے وہ سیدھے کے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ کلمے کی برکت ہے میرے دوستو، کلمے کو معمولی نہ سمجھا جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو پڑھا کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کریں، یہ آپ کم از کم معمول بنا لیں، کم سے کم ایک تسبیح روزانہ پڑھا کریں، انشاءاللہ پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں رونقیں، آپ کی زندگی میں بہاریں، سکون، اطمینان، گھر میں سکون ہوگا، بچوں میں سکون ہوگا، تمام کاروبار میں برکتیں ہوں گی، زندگی آسانی کے ساتھ گزرے گی۔ ہم دوسرے دنیا کے کام تو کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کلمے کا وظیفہ انشاءاللہ ہم پابندی کے ساتھ کرنی شروع کر دیں تو انشاءاللہ اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔